بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، یہ جو خیالات ہیں ٹوٹے پھوٹے ایک حالات کا تجزیہ کرنے کی ایک صحیح ہوتی ہے، یہ آپ کالم کی شکل میں اور کاغذ پر آپ روزنامہ خبریں کے تمام ایڈیشنز میں گرداب کے عنوان سے روزنامہ مشرق پشاور، روزنامہ جسارت کراچی میں صدائے حریت کے عنوان سے اور ہفتہ روزہ اخبار جہاں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں سینڈیکیٹڈ کالم کی صورت میں۔ ناظرین، کرونا چین میں خاصی اتھل پتھل کا باعث بن کر رہ گیا ہے۔ یوں تو اس وائرس کا آغاز بھی چین سے ہوا اور پھر یہ رینگتا ہوا، اڑتا ہوا، زمان و مکان کی سرحدوں سے ماورا ہو کر یورپ سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے قریبی ممالک ہمسائے بھی اسی طرح اس کی لپیٹ میں آئے جس طرح دور دراز اور دوسرے بر اعظموں کے ممالک اس کی لپیٹ میں آئے۔ دنیا نے بڑی حد تک اس وائرس پر اور اس وبا پر قابو پا لیا، لیکن چین اس کے اثرات سے باہر نہیں آ سکا اور پچھلے دنوں چین میں خاصی اتھل پتھل کا باعث اور خاصی بے چینی اور کشمکش کا باعث بن کر رہ گیا تھا۔ کرونا کے خلاف جو کووڈ کے خلاف پابندیاں وہاں تھیں، لاک ڈاؤن اور دوسری پابندیاں، انہوں نے چین میں اچھی خاصی بے چینی پیدا کی تھی۔ اور چین کے بعد اب یہ وائرس جو ہے بھارت کی دہلیز پر اور دروازے پر دستک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھارت کی حکومت اس چیلنج کو خاصا سیریس لے رہی ہے کیونکہ چین میں بھی اس کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بھارت میں بھی کووڈ کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسرے یعنی ویکسینیشن کے طریقے سختی سے ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ایک بار پھر یہ ملک جو ہے وہ اس کووڈ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور نئی لہر کا شکار ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں وہاں اپوزیشن کے لیڈر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی ایک یاترا کر رہے ہیں، بھارت جوڑو یاترا، ایک سیاسی موٹیوز کے ساتھ، اور حکومت نے ان سے بھی کہا تھا کہ وہ کرونا کے خطرے کے پیش نظر یہ یاترا جو ہے یہ اپنا جو جلسے جلوس کا سلسلہ ہے اس کو معطل کریں، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور خاصا ری ایکشن شو کیا۔ بھارت کے بعد یہ جو خطرہ ہے ظاہر ہے وہیں تک محدود نہیں رہے گا اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ایک سنجیدہ چیلنج کے طور پہ سامنے آئے۔ پاکستان میں اگر کرونا کا یہ جو خطرہ ہے ایک بار پھر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ایک وائرس نہیں ہوگا، یہ اپنے پورے اثرات لے کر آئے گا۔ یہ لمحہ موجود کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے لیے اور مستقبل کے لیے بھی خاصے خطرات پیدا کرنے کا باعث ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی جو زد ہے وہ پاکستان کی اس معیشت پر پڑے گی جو اس وقت واقعتاً وینٹیلیٹر پر آ کر کھڑی ہے، اور وینٹیلیٹر کا کام UAE، چائنا اور سعودی عرب کے وہ امانتیں جنہیں کہا گیا یا وہ قرض کی وہ شکل دے رہی ہے کہ جسے ہم استعمال تو نہیں کر سکتے، صرف تبرکن اور برکت کے لیے اسے اپنے خزانے میں رکھا گیا ہے۔ اب صرف وہی کچھ باقی بچ گیا ہے۔ ایسے ملک میں اگر ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کاروبار حیات معطل ہوگا، معطل نہ ہوا تو سست روی کا شکار ہوگا۔ پہلے ہی اس ملک کا جو معاشی کباڑہ نکل چکا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ آنے سے گریزاں ہیں، سیاحت کا پہلے ہی کوئی حال یہاں نہیں تھا، جو غیر ملکی سیاح تھے وہ یہاں آنے سے گھبراتے ڈرتے تھے، اور یہ دہائیوں پرانی بات ہے اور دوبارہ یہ سلسلہ بحال نہیں ہو سکا۔ اور اب اگر کرونا کی لہر آتی ہے اور نئی پابندیاں لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض جاں بلب کو یہ اور کسی اگلی منزل کی طرف لے جانے کا باعث بنے گا۔
یہ تو کرونا کا ایک چیلنج ہے جو اس وقت چین اور بھارت سے سر اٹھا چکا ہے، اور اب اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ وہاں سے آگے بڑھے گا۔ جو دوسرا بڑا چیلنج، بلکہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہے، وہ دہشت گردی کی واپسی ہے۔ وہ دہشت گردی جو چند برس سے جس کی لہر تھم سی گئی تھی، جو کنٹرول میں آ گئی تھی، وہ دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ KPK کے حالیہ واقعات کے بعد اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکہ، جس میں ایک ٹیکسی روکنے پر 2 خودکش بمباروں نے خود کو اڑا دیا، مبینہ طور پر اور ایک کہانی کے اس اسکرپٹ کے طور پہ، تو اس کی خاصی ایک سگنیفیکنس ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے۔ یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہے، اس سے مجھے 1999 کا سال یاد آتا ہے کہ جب ہم میلوڈی اسلام آباد میں ایک نیوز ایجنسی کے دفتر میں ہم کام کرتے تھے، تو وہاں ایک آواز سنی گئی اور فوراً دوسرے اخبارات کے دفاتر سے بھی اور ہم نے بھی وہاں سے، ہمارے ہاں سے بھی رپورٹر گئے موقع ملاحظہ کرنے کی یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رپورٹ لے کر آئے کہ یہ قریب ہی بلو ایریا میں سعودی پاک ٹاور کے قریب ایک سوزوکی میں کو اڑا دیا گیا ہے، اور اسی وقت سے یہ کہا جانے لگا کہ یہ القاعدہ کی کارروائی ہے۔ نجی محفلوں میں، چمگوئیوں میں، قیاس آرائیوں میں لگ یہی رہا تھا کہ بالکل یہ افق کے پر نظر آنے والی لالی ہے جو آگے چل کر کسی بڑے خونی انقلاب کا باعث بنے گی۔ یہ وہ وقت تھا، یا تو نواز شریف حکومت کے آخری دن تھے یا جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے ابتدائی دن، مجھے صحیح طریقے سے یہ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خطرے کی ایک ایسی گھنٹی تھی کہ جس سے اندازہ ہو رہا تھا پاکستان اب ایک دلدل کی طرف جائے گا، دہشت گردی کی ایک لہر کی طرف جائے گا، اور کردار بدل جائیں گے۔ وہ دہشت گرد جنہیں یا وہ مسلح کردار جنہیں یہاں رومنٹسائز کیا جاتا تھا، جنہیں یہاں گلوریفائی کیا جاتا تھا، وہ بالآخر پورس کے ہاتھی کے طور پر ریاست پر گرنے جا رہے تھے۔ یہ واقعی کوئی جینون دھماکہ تھا، یا واقعی یہ القاعدہ کی کوئی کارستانی تھی، یا کسی بڑے کھیل کا آغاز، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ پاکستان میں ایک کاؤنٹر ملیٹنسی شروع ہونے لگی، اور وہ لوگ جو پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ تھے وہ بالآخر پاکستان پر ہی برسنے لگے۔ یعنی جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ ان میں سے ایک اہم کردار الیاس کشمیری کا تھا، کہ جو ایک دور کے بہت بڑے ایسٹ تھے، کہ جنہوں نے کنٹرول لائن عبور کر کے کئی بھارتی فوجیوں کے سر قلم کیے تھے اور اٹھا کے لائے تھے۔ تو بالآخر وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو وقت اور حالات بدلتے ہی ریاست کے خلاف رزمارائی پر تیار ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک دھماکہ جو ہے، اس کی بڑی علامتی حیثیت تھی، بالکل ایسے کہ طوفان کی آمد سے پہلے یہ پرندوں کی چہچہاہٹ کے مانند تھا، اور لگ رہا تھا کہ اس کے بعد ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ آج تقریباً پاکستان بالکل اسی مقام پر کھڑا ہے کہ جہاں ایک دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں، اور بالکل اسی انداز میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچانے کے لیے مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت بھی یہی سٹانس تھا، اور آج پھر ایک بار یہ موقف سامنے آ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر شروع ہونے جا رہی ہے، یہ آسانی سے تھمے گی نہیں، کیونکہ اس کے پھر بہت سے اس کے اثرات ہوں گے، مضر اثرات ہوں گے، اور اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ اور یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے، یہ بالکل ماضی کی طرح پاکستان کے لیے ایک انتہائی خوفناک چیلنج کی شکل میں سامنے آئے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو پچھلی دہائیوں میں ہوتا چلا آیا تھا۔ یعنی سب سے پہلے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی، خودکش دھماکے ہوں گے، اس کے نتیجے میں صنعت کار جو پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ مزید اگر کسی نے آنا ہے تو وہ ایسی سوچ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے گا۔ سیاح جو کسی معاشرے میں، جدید دنیا میں
ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں معیشت میں، وہ تو پہلے ہی یہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ مزید وہ توبہ طائب ہو جائیں گے پاکستان کی طرف آنے سے یا پاکستان کی طرف دیکھنے سے، کیونکہ ماضی میں بلو ایریا میں ہونے والے دھماکے کے بعد جو دہشت گردی رفتہ رفتہ پروان چڑھی تھی، اس کے بعد جب وہ پیک پر پہنچی تو ٹائم میگزین نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک لکھا تھا۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب عراق میں بدترین قسم کی جو لڑائی چل رہی تھی، خانہ جنگی چل رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے۔ افغانستان میں ایک شدید قسم کی خانہ جنگی اور لڑائی چل رہی تھی، اور کئی دوسرے ممالک میں جن میں کئی افریقی ممالک بھی تھے، روزانہ کی بنیاد پر بلا شبہ سینکڑوں افراد مارے جا رہے تھے۔ لیکن یہ اعزاز جو بخشا گیا اس وقت، یہ پاکستان کو بخشا گیا جو اس وقت دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت تھی اور ایک مضبوط فوج اور مضبوط دفاع کی حامل ایک ریاست تھی۔ تو اس ٹائٹل کے بعد پھر جو رہی صحیح یہاں کی سیاحت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو صنعت کا پہیہ رینگ رہا تھا یا بہت آہستہ روی سے چل رہا تھا وہ بھی تقریباً رک گیا، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کہ تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ اب اگر دہشت گردی کی لہر جس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اسی طرح بڑھتی جاتی ہے تو اور کرونا کا خطرہ بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا انجام کیا ہونے جائے گا اور کیا ہوگا، اور اس کے اثرات عام آدمی پر کیا مرتب ہوں گے، اس کا میرا خیال ہے اس میں دو رائے نہیں ہے، نہ اس پر کوئی بحث کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جس معاشرے کو، جس حکومت کو، جس سوسائٹی کو، جس حکمران طبقے کو اتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہو کہ اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہو کہ وہ بھوک سے، وہ قحط سے، وہ نان شبینہ کی محتاجی کے باعث وہ بالکل رفتہ رفتہ کسی گہری کھائی کی طرف اور کسی بدترین قسم کے انجام کی طرف بڑھ رہا ہو، اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معیشت کی بحالی نہیں ہے، وہ ان چیلنجز کی بحالی نہیں ہے، یا ان چیلنجز سے مقابلے کی پلاننگ اور فیصلہ سازی نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بن گیا ہے ایک شخص کو مائنس کرنا، وہ ہے عمران خان۔ اس کو مائنس کر دیا جائے، ویڈیوز لائی جائیں، آڈیوز لائے جائیں، اور ایک ایسا کھیل شروع کر دیا گیا ہے کہ جس نے اس ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان پر اس وقت جو ہے وہ ویڈیوستان یا آڈیوستان کا جو لقب ہے وہ بالکل نام ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ ہر دوسرے روز اس طرح کے کھیل تماشے چل رہے ہیں، اور ایک فرد کو منظر سے ہٹانے کے لیے، ایک فرد کو منظر سے غائب کرنے کے لیے تمام جو ریاستی مشینری ہے اور پلاننگ ہے اور بیانات ہیں اور وسائل کا جو رخ ہے صرف اس بات پر مرکوز ہو کر رہ گیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک جو حالات کی بلی سے کو دیکھ کر یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی ایک روش ہے کہ جس سے حقیقی چیلنج کی بجائے نان ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں، توشہ خانہ اور ویڈیوز، آڈیوز اور اس طرح کی جو کاریگری ہے، مینجمنٹ ہے، وہ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہر ایسے اقدام کے بعد جو ہے وہ قطرہ قطرہ زہر پیتا جا رہا ہے، اس کی معیشت ڈگمگا رہی ہے، ڈول رہی ہے، لیکن اور آنے والے ان دو چیلنجز سے یعنی کرونا اور دہشت گردی مزید ایک یعنی پہلے ہی جو یہ اس ہماری معیشت کے جو استخوان تھے وہ لرز رہے تھے، اور اگر یہ خطرات مزید ایک بوجھ کی صورت میں اس پر پڑتے ہیں تو یہ اس ملبے تلے مزید دب کر رہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس معیشت کی خرابی بربادی کے بعد تو وہ اس پر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ معاشی ماہرین اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا، اور دیوالیہ ہونے کے پھر نتائج کیا ہوں گے یہ وہ نہیں ہوں گے کہ جو سری لنکا نے بھگتے یا سری لنکا کے عوام بھگت رہے ہیں، لیکن یہ نتائج جو ہیں یہ پھر اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، کیونکہ پاکستان اس سے بڑا ملک ہے، ایک پرومیننٹ ملک ہے، اس خطے کا پرومیننٹ ملک ہے، اپنے لیے ایک رول متعین کر کے بیٹھنے والا ایک ملک ہے، ایک
اس کا جو رول ہے وہ صرف اپنی سرحدوں سے اندر نہیں تھا، وہ باہر بھی تھا، کہ جس کی بنا پر یہ سارا کھیل شروع ہوا اور آج وہ ایک دلدل میں کھڑا ہے۔ تو نان ایشوز کی یہ سیاست ختم نہ کی گئی، اور اسے آگے بڑھانے کے لیے مزید کاریگری کے یہ سلسلے جاری رہے، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن اس مرحلے پر، اس موقع پر، کہ جب اچھا بھلا پاکستان ویڈیوستان بن کے رہ گیا ہے اور بڑے پہاڑ جیسے، ہمالیہ جیسے چیلنجز کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے نان ایشوز کی طرف حکمرانوں کی، منصوبہ سازوں کی بھی توجہ مرکوز ہو کر رہ گئی ہے، صرف اس مرحلے پر، اس رویے پر، اس روش پر فقط یہی کہا جا سکتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔